ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین، بیت المقدس مسجد اقصی جس کے ساتھ تمام عالم اسلام کا، امت مسلمہ کا ایک خاص گہرا تعلق ہے۔ جسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی ناموں سے موسوم کیا ہے، جسے مسجد اقصی بھی کہا گیا ہے،
اور اس کے آس پاس اس کے ارد گرد جو زمین کے خطے ہیں انہیں ارض مقدس کہا گیا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اس مسجد اقصی بیت المقدس قبلہ اول ارض مقدس کی اہمیت کے عنوان پر کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بیٹھ جائیں نیچے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم رسول معظم سید المرسلین خاتم النبیین اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ تمام روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا مسجد الحرام، یعنی وہ مسجد الحرام جو مکہ المکرمہ میں ہے، جسے بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے اور جس میں خانہ کعبہ ہے، جو اس امت مسلمہ کا متفقہ قبلہ ہے۔ اور اس بات کی تائید قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی اس آیت سے ہوتی ہے جس میں ہم سب کے خالق و مالک اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو تمام لوگوں کے لیے بنایا گیا، جو تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، وہ وہی ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے۔ تو ابھی زمین کے اوپر اور کوئی گھر نہیں تھا، سب سے پہلا یہ گھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں سے بنوایا، اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کی، اور ان کے بعد بھی انبیاء علیہم السلام آتے رہے اور اس گھر کے اندر آ کر اپنے رب کی عبادت کرتے رہے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ
بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھر یہ دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ مسجد الحرام کے بعد پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ کون سی مسجد؟ مسجد اقصی۔ اس کا نام اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں یہی لیا ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل جس کی پہلی آیت ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسجد الحرام کے بعد زمین کے اوپر مسجد اقصی کو بنایا گیا۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ یعنی مسجد الحرام کے بعد کتنے عرصہ کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 برس، 40 سال، یعنی کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ تھوڑے عرصے بعد ہی یہ گھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنوایا، اور اللہ رب العالمین نے اسے ارض مقدس فرمایا، اور بار بار کئی جگہ فرمایا کہ یہ وہ زمین ہے بارکنا حولہ، یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے ارد گرد آس پاس ہم نے اپنے برکات کو نازل فرمایا۔ جیسا کہ سورۃ الانبیاء علیہم السلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے تمام لوگ جمع ہوئے، لکڑیاں جمع کیں، بہت بڑی آگ تیار کی، اس میں ڈال بھی دیا، مگر ہم نے حکم دیا کہ اے آگ، پھر ہم نے کیا کیا؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ لوط علیہ السلام کو اس دشمن اور سرکش لوگوں کے علاقہ سے نکالا اور اس زمین پر پہنچایا، اس خطہ میں، اس آبادی میں پہنچایا کہ بارکنا فیہا للعالمین، جس میں ہم نے تمام عالمین کے لیے برکت رکھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام
بابل سے ہجرت کر کے مصر سے گزرتے ہوئے فلسطین پہنچے، جہاں پہ یہ مسجد اقصی بیت المقدس تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس زمین میں پہنچایا جس میں ہم نے تمام عالمین کے لیے برکت رکھی۔ تو یعنی اس دور سے یہ بابرکت اور مبارک جگہ چلی آ رہی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، بلکہ اس سے بھی پہلے۔ اسی طرح سیدنا یعقوب، یوسف، سیدنا اسحاق علیہم السلام، بلکہ ہزاروں انبیاء علیہم السلام، ان کا فلائے اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات بھی عطا فرما دی اور بہت سی نعمتیں عطا کیں۔ تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو ایک حکم دیا کہ تمہارا جو اصل وطن ہے وہ یہ میدان نہیں ہے، اور نہ ہی مصر تمہارا وطن تھا جہاں تم نے ایک طویل عرصہ رہ کر دشمن سے ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ تو تمہارا جو اصل وطن ہے نا، فلسطین، ارض مقدس، وہ ہے، اور اب وہاں پہ کافر قوم کا غلبہ ہے، ان کی حکومت ہے، ان کا تسلط ہے، لہٰذا وہاں جا کر پہلے ان سے لڑائی کرنا ہوگی، ان کے ساتھ جہاد کر کے اس ارض مقدس کو خالی کروانا ہوگا اور پھر وہاں پہ آباد ہونا ہوگا۔ تو یہ کہنے لگے ایسے نہیں، پہلے چند آدمی جائیں، وہاں کے حالات دیکھیں، جائزہ لیں، اگر یہ کام آسان ہوا تو ہم کر لیں گے، اگر مشکل ہوا تو پھر ہماری طرف سے معذرت ہوگی۔ تو ان کے چند آدمی گئے، وہاں پہنچے، عمالقہ کے لوگوں کو دیکھا، ان کے تو جسم بڑے موٹے تازے، لمبے لمبے قد آور، اور یہ ان کے مقابلہ میں بہت چھوٹے قد کے اور کمزور۔ تو واپس آ کر جب انہوں نے ان کے بارے میں بتایا تو انہوں نے جو جواب دیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حکم، ان کا جواب، پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو بات ہوئی، جو مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ المائدہ کے اندر اسے بیان فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر انعام کی ہیں۔ دیکھو، اس نے تمہارے اندر بہت سے انبیاء علیہم السلام کو پیدا فرمایا، سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں آئے۔ اس نے
بہت سے انبیاء تم میں پیدا کیے، اور صرف انبیاء ہی نہیں، وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور اس نے تمہارے اندر بہت سے بادشاہ اور سردار بھی پیدا کیے، وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اس نے تمہیں ایسی ایسی نعمتیں عطا کیں جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی اور قوم کو نہیں دی۔ جتنے انعامات کی بارش اللہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں پہ کی، اتنی کسی اور قوم پہ نہیں، جیسا کہ اور جگہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی، نبوت بھی ان میں رکھی، ان کو حکمت بھی دی، اور بہت سی نعمتیں عطا کیں، سرداری بھی، بادشاہت بھی، اور ایسی نعمتیں جو کسی اور قوم کو ہم نے نہیں دی۔ تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے احسانات کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرو۔ صرف زبان سے کہہ دینا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہی کافی نہیں، عملاً شکر ادا ہونا چاہیے۔ انسان بے نماز ہو، نماز کی طرف نہ آئے، نہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو، نہ رکوع کرے، نہ سجدہ، نہ قیام، نہ اس کا ذکر، نہ اس کی کتاب کی تلاوت، نہ کوئی اور عمل، اور صرف زبان سے کہتا رہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو وہ شکر گزار نہیں، وہ نافرمان اور ناشکر لوگوں میں ہی لکھا جائے گا۔ بہرحال فرمایا اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور کیا کرو؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم کے لوگوں، اس ارض مقدس میں، پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ اللہ پہ توکل کر کے۔ جب تم اللہ پہ توکل کر کے داخل ہونا تو جم جانا، ڈٹ جانا، میدان چھوڑ کر پیچھے نہ ہٹنا، اگر ہٹو گے تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ پہ توکل کر کے داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم بنی اسرائیل کے لوگ میدان میں بادلوں کے سائے کے نیچے رہ سکتے ہیں، پتھروں سے نکلا ہوا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی سکتے ہیں، آسمان سے اترا ہوا پکا پکایا کھانا منو سلوا کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں ہم لڑ نہیں سکتے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام مشکل ہے، کیونکہ ان فیہا قوما جبارین، وہاں جو لوگ آباد ہیں نا اس وقت،
وہ بڑے زور آور ہیں، قد آور ہیں، طاقتور ہیں، اور ہم ان کے مقابلہ میں کمزور ہیں، لہٰذا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ خود وہاں سے نکل جائے نا، سامان چھوڑ کر گھر خالی کر کے کہیں اور چلے جائیں، تو پھر آپ ہمیں بتا دینا تو ہم وہاں جا کر آباد ہو جائیں گے، یہ کر سکتے ہیں۔ ان سے لڑائی کرنا، جہاد کرنا، یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ باقی پوری قوم نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، جواب دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں 2 آدمی ایسے تھے کہ جن پہ اللہ نے خاص انعام کیا تھا، واللہ عالم ان کا اصل نام کیا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ان سے مراد خود سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے، واللہ عالم۔ تو یہ دونوں کہنے لگے ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ کیا ہوا اگر وہ تعداد میں زیادہ ہیں، زور آور ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، اسلحہ ہے اور دنیا کا مال و متاع ہے، تم خالی ہاتھ ہو، تو کوئی بات نہیں، اللہ پہ توکل کر کے اللہ کے نبیوں کے کہنے پر نکلو، وہاں پہنچو، اور جب تم اللہ پہ توکل کر کے مقابلہ کرو گے تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، غلبہ تمہارے لیے ہوگا، فتح تمہارے لیے ہوگی، کیونکہ اللہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو اس پہ توکل کرتے ہیں۔ فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان والوں کے، مسلمانوں کی مدد کرنا، اللہ فرماتے ہیں ان کا ہمارے اوپر یہ حق ہے، ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پہ ان کا حق ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبراؤ نہیں، ڈگمگاؤ نہیں، اگر تم ایماندار ہو تو انتم الاعلون، غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر بھی جواب دیا، جبکہ ان سے وعدہ بھی کیا گیا کہ اللہ پہ توکل کر کے جاؤ، جب جاؤ گے تو غلبہ تمہارا ہوگا، اللہ تمہارے دشمن کو مغلوب کر دے گا، تمہیں ان پہ غالب کر دے گا۔ اللہ نے ان سے وعدہ بھی کر لیا، لیکن پھر بھی وہ بزدل قوم، یہ یہودی قوم شروع سے ہی بزدل قوم ہے، ڈرپوک، ان کا اللہ پہ اعتماد نہیں، اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں، ناشکری اور نافرمان قوم، یہ ان کی تاریخ بتلاتی ہے۔ تو پھر کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جتنا مرضی واعظ کر لیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ اگر وہاں جانا، لڑائی کرنا
اتنا ضروری ہے تو آپ اور آپ کا رب جائیں، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ صاف کہہ دیا، اذهب انت وربک، تو اور تیرا رب جاؤ، فقاتلا، دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھیں گے، ہم نہیں جا سکتے۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنے ان کی طرف سے مایوس ہو گئے، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی اور فرمایا قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اے اللہ، جو جواب ان لوگوں نے دیا ہے وہ تو نے سن ہی لیا ہے، اب ان کی طرف سے کوئی خیر کی توقع نہیں، میں اور میرا بھائی ہم دونوں حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں، ہمارے لیے تیرا جو حکم ہوگا ہم سر تسلیم خم کریں گے۔ تو ہم میں اور اس نافرمان قوم میں فرق کر دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب انہوں نے نافرمانی کی اور انکار کر دیا، اب سزا کے طور پہ کسی آبادی میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں 40 سال تک یہ رہ نہیں سکتے، یہ اسی طرح در بدر ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ 40 سال تک ان کو اسی طرح رہنے دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ان کو رزق عطا فرما رہے تھے، اللہ نے حسب معمول اسے نہیں بند کیا، کیونکہ وہ خیر الرازقین ہے اور وہ رزق عطا کرنے والا ہے۔ بہرحال ان کو سزا یہ ملی کہ 40 سال تک یہ اسی طرح وادیوں میں، میدانوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ تو اس 40 سال کے عرصہ میں یہ لوگ، ان میں کثیر تعداد میں کئی مر کھپ گئے، اور جو نئی نسل آئی ان کی تربیت کی گئی، انہیں کچھ تعلیم دی گئی، اور پھر ان سے کہا گیا تو ان میں سے کچھ تیار ہوئے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے اور دشمن کے مقابلہ کے لیے۔ سورہ البقرہ میں وہاں جو جالوت اور طالوت کا واقعہ آتا ہے، اس ضمن میں اس وقت وہاں کا بادشاہ جالوت تھا، اور سیدنا موسیٰ و ہارون علیہم السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر اپنے رب کا پیغام پہنچایا۔ اللہ کے محبوب، رب کا حکم ہے، آپ کا جو موت کا وقت ہے وہ پورا ہو گیا ہے، میں آیا ہوں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ یہ صرف انبیاء علیہم السلام کے لیے ملک الموت کو حکم کہ پہلے جا کر باادب ہو کر سلام پیش کرنا اور پھر ان کو بتانا، اجازت لینا۔ تو صحیح بخاری میں ہے، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور غصے میں آ کر ملک الموت کو ایک مکہ لگا دیا۔ یہ وہی مکہ تھا جو پہلے ایک قبطی کو لگا تھا، ایک ہی لگا تھا، جان نکل گئی۔ ملک الموت کو لگا، آنکھ باہر آ گئی، واپس گئے۔ اللہ، تیرے نبی موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دست رحمت رکھا، آنکھ درست ہو گئی، فرمایا کہ جاؤ دوبارہ
ایک بیل لے کر جاؤ اور ان سے کہو کہ اس کے جسم پہ ہاتھ پھیریں، اگر مزید زندگی چاہتے ہیں تو جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے میں اتنے سال اور زندگی عطا کر دوں گا۔ آئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا اگر مجھے اتنے سال مزید زندگی مل جائے گی، میں زندہ رہ لوں گا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت۔ موت سے تو چھٹکارا نہیں ہوگا، اگرچہ 1000 سال، 10,000 سال، لاکھ سال کوئی جی لے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ فرمانے لگے اگر اتنے سال زندہ رہنے کے بعد پھر مرنا ہے تو میں ابھی تیار ہوں، ابھی تیار ہوں۔ لیکن اپنے رب سے التجا کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ جب مجھے موت آئے تو میری آنکھوں کے سامنے تیرا گھر بیت المقدس ہو۔ دل میں محبت تھی نا مسجد اقصی بیت المقدس کی، ارض مقدس میں مجھے موت آئے، سامنے تیرا گھر ہو اور میری قبر بھی اس ارض مقدس میں بنے جہاں انبیاء علیہم السلام مدفون ہیں۔ تو یہ چاہت تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ان دعاؤں کو پورا فرما دیا، بیت المقدس بھی دکھا دیا، وہاں پہنچا دیا جیسے بھی پہنچا دیا، اور وہیں پہ آپ کی قبر بنی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الاسریٰ معراج کی رات آپ کا ان کی قبر کے پاس سے گزر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ قبر کے اندر اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر ان کی وفات کے بعد اور نبی آئے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا اپنے وقت کے پیغمبر سے، آپ ہم میں سے کسی کو ہمارا سردار بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں لڑیں اللہ کے دشمن سے، اور اپنے گھر ان سے خالی کروائیں، اور ہمارے جو اہل و عیال ہیں جنہیں انہوں نے غلام اور لونڈیاں بنا کر رکھا ہوا ہے، ہم ان کے ہاتھوں سے ان کو آزاد کروا سکیں۔ وقت کے نبی نے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا سردار مقرر کیا ہے۔ پہلے تو اعتراض کیا، بہرحال چاروں ناچار پھر اتفاق کر لیا، اللہ نے ان کی نشانیاں بھی بتا دیں، دکھا دیں، اور بہرحال یہ ان کی قیادت میں نکل پڑے۔ اسی لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، ابھی باضابطہ ان پہ نبوت رسالت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو راستے میں ایک نہر آئی، اللہ نے امتحان لیا، اور اکثر ان میں اس امتحان میں ناکام ہوئے، کامیاب نہ ہوئے، یعنی صبر نہ کر سکے، انہیں پانی پینے سے روکا گیا مگر پی لیا۔ واقعہ لمبا ہے۔ جو ثابت قدم رہے، جنہوں نے اپنے سردار کی بات پہ عمل کیا، جنہوں نے صبر کیا، ان کی تعداد تھی صرف اور صرف 313۔ کتنی تعداد تھی؟ 313، جتنی تعداد اصحاب بدر کی تھی۔ تو دوسروں نے جنہوں نے پانی پی لیا تھا نا،
انہوں نے صاف کہہ دیا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہماری ہمت جواب دے گی، حوصلہ ختم ہو گیا، اب ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑ سکیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ وہ لوگ جو امتحان میں کامیاب ہوئے، پورے اترے، کہنے لگے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ اس سے پہلے بھی تو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی اور تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ بڑی بڑی جماعتوں کو غالب کرتا آ رہا ہے، اور اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس موقع پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ جرمن، یہ اسرائیل جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، جن کا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، اے اللہ یہ فضا، یہ ہوا، یہ صحرا، یہ دریا، یہ زمین، یہ آسمان تیرے قبضہ میں ہیں، ان پہ اختیار تیرا ہے، قدرت تیری ہے۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، کہو آمین۔ اللہ ان کے جو ٹینک ہیں، توپیں ہیں، ان کے جو میزائل ہیں، جو اسلحہ ہے، جو ہتھیار ہیں، اللہ ان سب کو ناکارہ بنا دے۔ اللہ ان تھوڑے سے مجاہدین کو جو تجھ پہ توکل کر کے، جنہوں نے تیرے گھر کو آزاد کروانے کے لیے یہ کام شروع کیا ہے، اللہ اپنے ان خاص بندوں کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ تو فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ فرمایا جب یہ ہم پہ توکل کر کے میدان میں آ گئے، انہوں نے پھر ہمارے سامنے التجا کی، ہم سے دعا کی۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ جب میدان میں آئے، جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، تو کہنے لگے اللہ تو جانتا ہے ہم ہیں بھی کمزور، تعداد میں بھی بہت تھوڑے ہیں، اللہ ہم پہ صبر ڈال، ہمیں ثابت قدمی استقامت عطا فرما، اور ان کافر لوگوں پہ ہماری مدد فرما۔ یہ دعا پڑھا کرو، دوسرے پارے کے آخری رکوع میں ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعائیں تو کرتا رہا کرو نا۔ فرمایا جب یہ تھوڑے سے لوگ مٹھی بھر ہم پہ توکل کر کے میدان میں آ گئے، تو پھر کیا ہوا؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ان تھوڑے سے لوگوں نے کثیر تعداد میں بہت زیادہ لوگوں کو اللہ کے حکم سے مغلوب کر دیا۔ تھوڑے سے لوگوں نے، کمزور لوگوں نے طاقتوروں کو
بہت سے لوگوں کو ہرا دیا اللہ کے حکم سے۔ وقاتل داؤد جالوت، اور اس لشکر میں داؤد علیہ السلام تھے، ان کے ہاتھوں سے کافروں کا بادشاہ جالوت قتل ہو گیا۔ جب جالوت قتل ہو گیا تو باقیوں کے دلوں میں رعب پڑ گیا، کچھ اور مارے گئے، کچھ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور شہر بستی خالی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کر دی اور رہے داؤد علیہ السلام۔ وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی، اور جتنا چاہا اللہ نے اسے علم بھی عطا کر دیا۔ اللہ نے ان پہ بہت انعامات کی بارش فرمائی، پہاڑوں کو، پرندوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا جو ان کی آواز میں اپنی آوازیں ملا کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ جب یہ تورات کی زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی اپنی آوازیں ان کے ساتھ ملا کر وہ بھی تلاوت کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، پرندوں کی بولی بھی اللہ نے سکھائی، بہت کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے پھر نئے سرے سے مسجد اقصی بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، لیکن ابھی آدھا کام ہوا تھا، آدھا باقی تھا۔ موت کا وقت آ گیا، ملک الموت ان کے پاس بھی آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی دی، حکومت بھی دی، علم بھی عطا کیا، اور ہواؤں کو ان کے لیے تابع فرما کر دیا، اور جنات کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا۔ تو یہ عنوان ایک الگ الگ ہیں، کئی گھنٹے ان پہ بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ جو کام رک گیا تھا نا مسجد اقصی کی تعمیر کا، اس کو پھر شروع کیا۔ جنات کو اس کام پہ لگایا کہ اس کام کو، یعنی اللہ کے گھر کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینا، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے گھروں پہ اور گھر کے ایک غسل خانے پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، پرواہ نہیں، لیکن جب اللہ کے گھر کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم کئی باتیں سوچتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اور ادھر سے کچھ بچے گا نا تو پھر دیں گے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے گھر کے بیت المقدس مسجد اقصی کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، جنات لگے ہوئے ہیں، ابھی کام مکمل نہیں ہوا، زندگی پوری ہو گئی، ملک الموت ان کے پاس بھی آ گئے، ابھی کام باقی تھا۔ کہنے لگے یا اللہ، ابھی تیرے گھر کا کام باقی ہے، مکمل نہیں ہوا، اگر اسی طرح میری جان نکل گئی، میں قبر میں چلا گیا، یہ جنات جو کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تو کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے، یہ کام تو رک جائے گا۔ فرمایا میرے نبی سلیمان کسی کے دنیا سے جانے سے کام نہیں رکتے ہیں، میں کسی کا نہ پابند ہوں نہ محتاج ہوں، کسی کے جانے سے کام نہیں رکتے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کوئی بھی کام نہ کرے، سب چھوڑ کر بیٹھ جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنا کام کرنے پہ غالب بھی ہے، قادر بھی ہے۔
اس کے پاس سارے وسائل ہیں، ساری طاقتوں کا، قوتوں کا وہ مالک ہے۔ فرمایا میں اگر سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے میری ایک دلی چاہت تھی کہ میرے ہاتھ سے یہ کام مکمل ہو۔ فرمایا اچھا ایسا کر، اپنا عصا لے کر کھڑا ہو جا۔ ہو گئے، پکڑ لیا، لاٹھی کے ٹیک پہ کھڑے ہو گئے شیشے کے بند کمرے میں، اور ادھر جنات جو کام کر رہے تھے نا، وہ سمجھے کہ پہلے تو ہمارے بادشاہ ہمیں ویسے آرڈر کر رہے تھے، اب انہوں نے ڈنڈا پکڑ لیا ہے، اب اگر ہم نے تھوڑی سی بھی سستی کی نا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ تو جو سالوں کا کام تھا نا چند دنوں میں مکمل ہو گیا، ادھر کام مکمل ہو گیا، اللہ کا گھر مکمل بن گیا، اور ادھر وہ جو انہوں نے لاٹھی پکڑی ہوئی تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ اللہ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے اس کو کھانا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنا کام پورا کر لیا، دونوں کام ہو گئے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ جب ہم نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر لیا، ان کو موت آ گئی، جنات میں سے کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو ختم کر دیا، وہ ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام زمین کے اوپر گرے، تب جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو کئی مہینے پہلے وفات پا چکے ہیں۔ اے کاش ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنی مشقت نہ اٹھاتے۔ معلوم ہوا جنات بھی عالم الغیب نہیں، جنات کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ زندہ کھڑے ہیں یا جسم سے روح نکل چکی ہے۔ جب زمین پہ گرے تب پتہ چلا، اور کہنے لگے کاش ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنے مشکل میں نہ پڑے رہتے۔ اب لوگوں نے جگہ جگہ دکانداریاں کھول رہی ہیں، اور جانے والے جاتے ہیں جی ان کے پاس جنات ہیں، ان کے پاس موکل ہیں، وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ ان کو خود نہیں پتہ وہ کیا بتائیں گے۔ یہ بہت بڑا شرک اور گمراہی ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ جنات غیب جانتے ہیں یا فلاں کے پاس موکل ہے وہ ان کو خبریں پہنچاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ مسلمانوں ایسی باتوں کو، ایسے عقائد کو چھوڑو اور اللہ پہ توکل کرو۔ عالم الغیب اور سب کچھ جاننے والا کون؟ ایسا نہیں کہنا ہے صرف اکیلا اللہ ہی، صرف اکیلا اللہ ہی، اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اگرچہ نبی بھی کیوں نہ ہو۔ اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اگرچہ نبیوں کا امام، نبیوں کا سردار بھی کیوں نہ ہو۔ سب کچھ جاننے والا صرف اکیلا اللہ ہی۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ بیت المقدس تعمیر ہوا، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر لیلۃ الاسراء میں رب العالمین نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ، سب محبت اور پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مسجد الحرام سے براق کے ذریعے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، رات کے ایک ہی رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور وہاں انبیاء علیہم السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی بیت المقدس میں۔ تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امام ہیں اور تمام نبیوں کی امام ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے اس مقدس گھر کی تعظیم کرنا اور اس کی دل میں محبت ہونا ہر مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ لوگوں، دنیا کے اندر اس روئے زمین کے اوپر لوگ جگہ جگہ پہ زیارات بنا کر بیٹھ جائیں گے، دعوت دینے والے دیں گے، بلانے والے بلائیں گے، جانے والے جائیں گے، لیکن میں تمہیں منع کر رہا ہوں نہیں جانا۔ کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی خطہ میں، کسی مسجد میں، کسی قبر پہ، کسی حجر پہ، کسی شجر پہ ثواب کی نیت سے، اجر و ثواب کا ارادہ لے کر کے وہاں جانے سے زیادہ اجر ملے گا، نہیں جانا۔ الا الی ثلاثۃ مساجد، ہاں 3 مساجد ہیں، 3 مساجد میں تمہیں بتاتا ہوں، وہاں جانا، وہاں جاؤ گے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ چوتھی کوئی جگہ نہیں، نہ کوئی مزار، نہ کوئی دربار، نہ کوئی سرکار، کوئی چیز نہیں۔ وہ 3 مساجد کیا ہیں؟ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، سامان سفر باندھ کر ثواب کی نیت سے 3 مساجد کے علاوہ کسی چوتھی جگہ پہ نہ جانا۔ وہ 3 مساجد ہیں، پہلے نمبر پہ المسجد الحرام، دوسری ومسجد ھذا، یہ میری مسجد مسجد نبوی، اور تیسری مسجد مسجد اقصی۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 3 مساجد پہ بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس بیت المقدس مسجد اقصی کو جلد آزاد فرما دے، اور اللہ ہمیں وہاں کی حاضری اور اس میں نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔